بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ اس سلسلے کی دوسری ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج کا موضوع ہے اسلام میں انٹیلیجنس کی ابتدا۔ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد آپ نے مدینہ کے ارد گرد میں پانی کے قدرتی چشموں، نامعلوم راستوں، قریش کی جنگی، تجارتی اور سیاسی سرگرمیوں اور مدینہ میں مقیم یہودیوں کے متعلق معلومات حاصل کرنے کا بندوبست فرمایا۔ اوپر نخلا کے واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اسی قسم کا دوسرا واقعہ جنگ خندق سے متعلق ہے۔ کفار کا لشکر خندق کے پار دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان سے کہا، تم جاؤ اور خبر لاؤ کہ کافر کس حال میں ہے، مگر ہاں وہاں کسی پر حملہ مت کرنا۔ یہ دوسری ہدایت دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر لانے کا طریقہ بھی متعین فرما دیا، یعنی حملہ نہ کر کے اپنے آپ کو خفیہ رکھو۔ جدید انٹیلیجنس میں کور اسی فرمان سے مماثلت رکھتا ہے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ خندق پار کر کے کفار کے لشکر میں گئے، لشکر کی تعداد وغیرہ کے متعلق معلومات حاصل کیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں واپس پہنچے تو سردی سے کانپ رہے تھے۔ قربان جاؤں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنا کمبل اوڑھایا اور جنت کی بشارت دی۔ اس واقعے سے انٹیلیجنس کی اہمیت اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انٹیلیجنس کوئی ناپسندیدہ کام نہیں ہے۔ جس کام کے کرنے والے کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہو، وہ کیسے غیر مستحسن ہو سکتا ہے۔ ایک اور واقعہ انٹیلیجنس کی جدید صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے بیان کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ جنگ بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دشمن کا ایک قیدی لایا گیا۔ آپ نے اس سے سوال کیا کہ لشکر کفار کی تعداد کیا ہے؟ وہ تعداد نہ بتا سکا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا، کفار کے لشکر میں کتنے اونٹ روزانہ کھانے کے لیے ذبح کیے جاتے ہیں؟ اونٹوں کی تعداد سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر کی تعداد اخذ فرما لی۔ اس واقعے سے اگر ایک طرف جنگی قیدیوں سے پوچھ گچھ کے اصول موجود ہیں تو دوسری طرف غیر متعلق جزیات سے مطلوبہ نتائج اخذ کرنے کے طریقے بھی موجود ہیں۔ تاریخ طبری میں درج ہے، حضور پاک نے حضرت زید بن ثابت کو عبرانی زبان سیکھنے کا حکم دیا تھا تاکہ وہ یہودیوں کے حالات معلوم کر سکیں۔ اسی طرح تاریخ میں حضرت عباس کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے فتح خیبر سے قبل ہی اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن ظاہر نہیں کرتے تھے، بلکہ مکہ ہی میں رہ کر مشرکین مکہ کے حالات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحریری طور پر بھیجا کرتے تھے۔ دشمن کے خلاف خبر رسانی کے متعلق اسلامی تاریخ کے ابتدائی دور کے چند واقعات پر سرسری نظر ڈالنے کے بعد اب ہم کاؤنٹر انٹیلیجنس کی جانب آتے ہیں، کیونکہ اس وقت پاکستان جن نازک حالات سے گزر رہا ہے اس میں کاؤنٹر انٹیلیجنس کی مناسب اہمیت نہ دینا زیادتی کے مترادف ہوگا۔ آج کا دوسرا موضوع کاؤنٹر انٹیلیجنس ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فیکم سماعون لہم، یعنی تمہارے درمیان ان کے سننے والے جاسوس موجود ہیں۔ اس حکم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دشمن کے جاسوسوں، فتنہ پردازوں اور ففتھ کالمسٹوں کی نشاندہی کر کے مسلمانوں کو ان سے خبردار فرما دیا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپس کی گفتگو میں بھی احتیاط برتیں تاکہ ہمارے راز دشمن تک نہ پہنچ سکیں۔ یہی احتیاط غیر صحت مند افواہوں کو روکنے کا وسیلہ بھی بن سکتی ہے۔ دوسری جگہ قرآن نے ارشاد فرمایا، لا تتخذوا بطانة من دونکم، اپنوں کے علاوہ کسی کو اپنا رازدان نہ بناؤ۔ اس حکم کے ضمن میں اپنوں کی تشریح بھی ضروری معلوم ہوتی ہے۔ یہاں اپنوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی کے لیے رازوں سے آگاہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو ذاتی طور پر آپ کے قریب ہیں۔ راز قوم کی امانت ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ سہون بھی، یعنی غلطی سے بھی، اس امانت میں خیانت نہ کریں اور اپنے عزیز و اقارب، دوستوں یا غیر متعلق لوگوں میں عام گفتگو کے دوران کوئی راز ظاہر نہ کریں، مبادہ ان کی دانستہ یا دانستہ غلطی سے یہ راز دشمن تک پہنچ جائے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے اپنا راز چھپایا اس نے اپنا مقصد پایا۔ انہی تمام اصولوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن اور جنگ کے دنوں میں عمل فرمایا۔ جیسا کہ نیچے دی گئی مثالوں سے ظاہر ہوتا ہے، اسلام کی ابتدائی دور ہی میں مسلمانوں کا اندرونی اور بیرونی مخالفین سے واسطہ پڑا۔ مدینہ ہجرت فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ کی یہودی آبادی کے ارادوں کے بارے میں تشویش ہو گئی تھی۔
چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کی سازشوں اور قریش مکہ سے ان کے باہمی مراسم کا توڑ کرنے کی غرض سے یہودیوں کی مناسب نگرانی کا بندوبست فرمایا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو عبرانی زبان سیکھنے کا حکم اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا۔ یہی طریقہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کے لیے بھی استعمال کیا، جو بظاہر مسلمانوں کے ساتھ تھے لیکن بباطن قریش کی مدد کرتے تھے۔ کاؤنٹر انٹیلیجنس کی ایک بہت خوبصورت مثال ہے غزوہ خندق کے اندر، جس کے اندر بہت سارے قبائل مل کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر پر حملہ آور ہونے آئے تھے۔ حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے اندر پھوٹ ڈال دی۔ آپ بنو قریظہ، بنو غطفان اور قریش کے ابو سفیان کے پاس گئے اور ان کے درمیان ایسی چال چلی کہ آپس میں ان کا اختلاف ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ آپس میں بددل ہو گئے اور اللہ کے حکم سے جلد ہی خندق کی جنگ ختم ہو گئی۔ فتح مکہ کے دور کا ایک واقعہ کاؤنٹر انٹیلیجنس کے اسلامی اصول سمجھنے میں مدد دے سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فتح مکہ کے لیے تیاری فرما رہے تھے تو ایک صحابی حضرت حاطب نے اس تیاری کے بارے میں سرداران مکہ کے نام خط لکھ کر اسے ایک عورت کے ہاتھ مکہ بھجوانے کی کوشش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعہ کا علم ہو گیا تو آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا، جاؤ فلاں مقام پر تمہیں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ اس سے حاصل کر کے لے آؤ۔ چنانچہ وہ گئے اور خط لا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جنگ کے زمانے میں بھی دشمن کو اپنی فوج کے ایک عام راز کی خبر دینا اور اسے حملے سے متعلق قبل از وقت آگاہ کر دینا انتہائی خطرناک فعل تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حاطب کو بلا کر مسجد نبوی میں ان سے باز پرس کی اور حضرت عمر نے حضرت حاطب کے لیے سزائے موت تجویز فرمائی، تاہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تجویز منظور نہ فرمائی۔ اس واقعہ سے کاؤنٹر انٹیلیجنس کے رموز واضح ہو جاتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بروقت یہ اطلاع مل جانا کہ ایسا کوئی خط سرداران مکہ کو لکھا گیا ہے، اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخبر مدینہ میں سرگرم عمل تھے اور وہ صحابہ کرام پر نظر بھی رکھتے تھے۔ اس واقعہ سے ہمیں دشمن کے رازوں کی ترسیل کے ذرائع کو منقطع کرنے کا سبق بھی ملتا ہے اور اپنے رازوں کی حفاظت کا بھی۔ اگلی قسط میں انشاءاللہ پاکستان کو انٹیلیجنس کے حوالے سے درپیش خطرات کا جائزہ لیا جائے گا۔ تب تک اللہ حافظ۔